مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل آباد سے ارسلان صاحب کا خط ہے کہ غصہ میں نے اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیے کہ میرے گھر سے چلی جاؤ. کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور آیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جناب ارسلان صاحب، غصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور عام طور پر طلاق جو ہے وہ غصے ہی کی حالت کے اندر دی جاتی ہے، لیکن یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اسلامی معاشرے میں خاندان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی غیر معمولی اہمیت دی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نصیحت فرمائی ہے کہ اس طرح کے معاملات کے اندر کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں کی جائے، اس لیے کہ اس کے بچوں پر، خاندان پر بہت زیادہ تباہ کن اثرات پڑتے ہیں، اور اگر سنت طریقے کے مطابق طلاق دی جائے تو بعد کی پریشانیوں اور مسائل سے بچا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر لوگ سنت کے مطابق طلاق دیں تو کبھی انہیں ندامت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. طلاق انتہائی ناگزیر اور مجبوری کی حالت میں دی جاتی ہے. چہ جائے کہ معمولی سا غصہ آئے اور تھوڑی سی تلخی ہو جائے، معمولی سی کوئی کشیدگی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً جو ہے وہ زبان سے طلاق کے الفاظ استعمال کر لیے جائیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جلد بازی کے اندر طلاق دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں، تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، بچوں کا مستقبل سوالیہ نشان بن جاتا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح کا جو طریقہ کار بتایا ہے اس میں سب سے پہلی ہدایت ہی ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ حسن معاشرت، اچھے انداز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہا جائے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ انسانی فطرت ہے کہ کہیں حالات کے اندر اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے اور کوئی نشیب و فراز آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن، کہ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ، اپنے بیوی کو اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی قابل اصلاح بات ہے تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. فوراً ہی طلاق تک بات نہیں پہنچنی چاہیے. اور دوسری عملی تدبیر یہ بتائی گئی ہے کہ واہجروہن، اگر سمجھانے سے بات نہیں بنتی اور اصلاح کا کوئی ذریعہ نہیں بن سکا تو ایسی صورت میں ان کو خوابگاہوں سے الگ کر دو، ان سے کچھ دیر کے لیے علیحدگی اختیار کر لو. ممکن ہے کہ اس طریقے سے اصلاح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. اور اس کے بعد معمولی سی کوئی تعدیب کرنے کی بھی اجازت دی گئی. اس کے بعد اگلا قدم یہ اٹھانے کی تلقین کی گئی کہ اگر اختلاف بڑھتا ہی جا رہا ہے اور سمجھانے بجھانے کے تمام طریقے جتنے بھی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو ایسی صورت میں بیوی اور شوہر دونوں خاندان کے جو بزرگ افراد ہیں وہ درمیان میں صلح صفائی کا کام اور فریضہ سر انجام دیں، بجائے اس کے کہ دونوں خاندان جو ہیں ان کے بزرگ یا ان کے جو بڑے ہیں وہ مزید کشیدگی کے اندر اضافہ کریں. انہیں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں اور اس خاندان کے اندر اصلاح کریں. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ اصلاح کی کوشش کریں گے نیک نیتی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ان دونوں کے درمیان اصلاح کی توفیق ان کو دے دے گا اور یہ تعلقات جو ہیں دوبارہ بہتر ہو جائیں گے. اور اگر کسی طرح یہ ممکن نہ ہو اور دونوں خاندان کے بزرگ افراد یہ سمجھتے ہوں کہ نباہ کی کوئی صورت بھی اب ممکن نہیں رہی ہے،
تو اس کے بعد سنت طریقے سے طلاق دینے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ صرف ایک طلاق پر اکتفا کیا جائے تاکہ رجوع کا راستہ بھی موجود ہو، اور عدت کے اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو اس کے پاس گنجائش موجود ہو، اور عدت کے بعد بھی اگر دونوں دوبارہ آپس میں اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں شریعت نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ عدت گزرنے کے بعد نکاح کی تجدید کر لیں اور نئے سرے سے وہ آپس میں تعلقات بنا لیں۔ تو ظاہر ہے کہ شریعت نے بے شمار سہولیات رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہر معاملے کے اندر انسانوں کے لیے ایسا نظام دیا ہے جس کے اندر بڑی رحمت ہے، لیکن جہاں پر بھی ہم اس کی حدود کو پامال کرتے ہیں اور ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں تو اس سے خاندان تباہ و برباد ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم ہوتا ہے، بچوں کا مستقبل بھی تباہ ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے اندر عمل کرنے کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر بھی ہم خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں بری جنت رکھی ہے۔ لیکن یہ دنیا بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جنت بن جائے اور یہ دنیا ہمارے لیے آرام کا، سکون کا اور راحت کا ذریعہ بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کے اندر بہت سے ایسے راستے بنائے ہیں کہ ہم اگر ان کو اختیار کریں اور اس طریقہ کار کو اختیار کریں تو کبھی بھی ہمیں ندامت بھی نہیں ہوگی، کبھی بھی ہمیں پشیمانی بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطری جو ضروریات ہوتی ہیں ان کا لحاظ کیا ہے، اور جہاں پر تعلقات کی کوئی صورت نہیں بن سکتی تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبردستی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا حکم بھی نہیں دیا، بلکہ انتہائی احسن انداز کے اندر ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنے کی اور شرافت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن بسا اوقات یہ علیحدگی ہمارے ہاں جس طریقے سے اختیار کی جاتی ہے وہ تو آغاز ہی لڑائی جھگڑے سے ہوتا ہے اور اختتام بھی لڑائی جھگڑے سے ہی ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ فامساکم بمعروف کہ احسن انداز کے اندر رکھنا ہے تو احسن انداز کے اندر رکھو، اور اگر علیحدگی اختیار کرنی ہے، طلاق دینی ہے تو وہ بھی احسن انداز کے اندر طلاق دے کر علیحدگی اختیار کر لو، اور اس کے ظاہر ہے کہ انسان اچھے طریقے سے اس کے نتائج پر غور و فکر کر لیتا ہے۔ سنت طریقے کے مطابق اگر طلاق دی جائے تو عدت کا عرصہ جو گزرتا ہے اس کے اندر کافی وقت ہوتا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ اچھے طریقے سے غور و فکر کرتے ہیں مستقبل کے بارے میں، بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، اور جب اس کے باوجود وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارا نباہ ممکن نہیں ہے تو یقیناً حالات اس حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ آپس میں علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی اور بہتر راستہ پیدا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں اور اس کے حکم کے مطابق علیحدگی اختیار کرنے کے نتیجے میں بے شمار ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی اور راستے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس لیے سورہ طلاق کے اندر اس کے بارے میں بھی بڑی صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور بے شمار رزق کے دروازے بھی کھول دے گا اور یہ پریشانیاں بھی اور یہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اپنی ساری زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سأل كل أيام الصعب